السلام علیکم دوستو، بندہ ناچیز محمد عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل حافظ عثمان۔ دوستو آج جو واقعہ ذکر کرنا ہے یہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں ہے۔ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کسی رئیس کے ہاں نوکری کیا کرتے تھے، اور آپ کی جو اعلیٰ خصائل اور عادات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ لقمان کے نام سے ایک پوری سورت کے اندر آپ کی عادات موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رئیس کے ہاں نوکری کیا کرتے تھے، اور آپ کی اعلیٰ عادات اور خصائل کی وجہ سے وہ آپ کو بہت زیادہ چاہتا تھا، آپ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس نے کوئی چیز کھانی ہوتی تو پہلے اس نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی، جب آپ سیر ہو کر اس کو کھا لیتے تو جو بچا ہوا تھا وہ رئیس کھاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن اس آقا کے پاس کسی کی طرف سے ہدیہ خربوزے آئے، تو اس نے دیکھا کہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاس موجود نہیں ہے، تو اس نے ایک غلام بھیجا آپ کی طرف، کہنے لگا کہ آپ میرے پاس تشریف لے کے میں نے آپ کو چیز پیش کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ غلام آپ کی طرف گیا اور آپ تشریف لے آئے، اس نے آپ کو اپنے پاس بٹھا کر جو خربوزے اس کے پاس آئے تھے وہ اس نے ایک ایک کر کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ کہتے ہیں اس نے ایک ٹکڑا چیرا اور آپ کی خدمت پیش کیا، آپ نے کھا کر اس کو ختم کیا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو 70 جو خربوزے کے ٹکڑے تھے وہ کھلا دیے۔ کہتے ہیں جب آخری ٹکڑا رہ گیا تو اس نے رئیس کہنے لگا کہ آخری کو میں کھا کے دیکھتا ہوں یہ کتنا میٹھا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے وہ خربوزہ کا ٹکڑا اپنے منہ کے اندر رکھا، اس کے منہ کے اندر رکھتے ہی اس کی زبان سے لے کر حلق تک آبلے پڑ گئے، جس کو ہم پھوڑے کہہ لیں، وہ پھوڑے اس کے حلق کے اندر نکل آئے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کھایا خربوزہ تو وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا، لیکن جب اس کو افاقہ ہوا، اس کو ہوش آیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، آپ یہ کیسے برداشت کر رہے تھے کہ میں نے آپ کو 70 خربوزے کے ٹکڑے کھلا دیے، آپ ایک کر کے سارے کھا چکے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کڑوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے آقا نے اتنی بات کی تو آپ فرمانے لگے، آقا آپ کے ہاتھ سے جو اتنی نعمتیں کھائی ہیں، جو اتنی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، میں اس کی وجہ سے آپ کا یہ کڑوا دیا ہوا بھی میٹھا محسوس کر کے کھاتا رہا ہوں۔ کہنے لگے اگر میں آپ کی یہ کڑوی دی ہوئی چیز آپ سے نہ کھاتا، آپ کا دل غمگین ہونا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا دل غمگین ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب اس بادشاہ نے اتنی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کے اندر پہلی بار بہت زیادہ عادات اچھی تھی، لیکن آج میں آپ کی عادت دیکھ کر آپ سے اور متاثر ہو گیا ہوں۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رب العزت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہم پر کوئی پریشانی آئے، تو ہمیں اس پریشانی کی وجہ سے اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، لیکن ہم اگر اس ایک مصیبت کی وجہ سے اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو بھول جائیں گے تو یہ ناشکری ہوگی، اور ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے، اگر اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شاکر اور اپنا صابر بندہ بنائے، آمین۔